بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل اخباروں میں، سوشل میڈیا میں حقوق نسوان کی بات ہوتی رہتی ہے۔ یہ عورت مارچ والی عورتیں بھی کوئی جلسہ جلوس نکالتی ہیں اور اس میں کچھ نعروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے عورت کو بیکورڈ رکھا ہے۔ تو خیال کیا گیا کہ یہ جو سورہ تکویر ہے قرآن مجید میں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے عورت کو کتنی اہمیت دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، جب چادر آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور وہ بے نور ہو جائے گا، جب تارے گر پڑیں گے، جب پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے، جب عنقریب جلنے والی اونٹنیاں معطل کر دی جائیں گی، جب جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، جب دریا بھڑک اٹھیں گے، جب روحوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا، اور جب زندہ درگور لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انہیں کس گناہ میں مارا گیا ہے۔ اس میں تفسیر یہ بتا رہے ہیں، تھوڑا سا مختصر بیان کروں گا۔ تو اس سورہ کے آغاز میں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، ہیجان خیز اور دل ہلا دینے والے اشاروں کے ساتھ اس جہان کے اختتام اور قیامت کی ابتدا کے ہولناک حوادث سے ہمارا آمنا سامنا ہے۔ تو کورت یہ فرما رہے ہیں تکویر کے مادہ میں اصل میں کسی چیز کے لپیٹنے اور جمع کرنے کے معنی میں ہے، مثلاً سر پر عمامہ لپیٹنا۔ تو آگے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ معنی اس بات پر منتج ہوتے ہیں کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، قیامت کے روز سورج کی روشنی بجھ جائے گی اور اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ فی الحال سورج ایک کرہ ہے، حد سے زیادہ گرم اور جلتا ہوا، اس قدر کہ اس کا تمام مواد تہ بتہ گیس کی شکل میں نکل آیا ہے اور اس کے ارد گرد جلانے والے شعلے موجود ہیں جن کی بلندی لاکھوں میٹر ہے۔ اگر کرہ زمین ان میں سے کسی شعلے میں الجھ جائے تو ایک ہی لمحہ میں خاکستر ہو جائے گی اور تھوڑی سی گیس میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد ہے جی وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، انقدار کے مادہ سے گرنے اور پراگندہ ہونے کے معنی میں ہے۔ اصل میں یہ سارے جو ستارے ہیں یہ سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں، وہ کشش ثقل کی وجہ سے ہے۔ جب سورج کا اپنا وجود ختم ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، تو ظاہر ہے اس کی قوت ثقل بھی ختم ہو جائے گی، اور چونکہ سورج کی روشنی نہیں رہے گی، لہذا یہ ستارے بھی، کافی سارے ستارے جو ہیں وہ چونکہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتے ہیں، تو ان کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، اور چونکہ کشش ثقل جو ستاروں کو سورج کی طرف کھینچتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ سارے گر پڑیں گے اور یہ سارے منتشر ہو جائیں گے اور پراگندہ ہو جائیں گے۔ آگے جی کہ جب پہاڑ چلنے لگیں گے، اذا الجبال سیرت، یہ اصل میں قیامت کے دن نا زلزلہ آنا ہے بڑا شدید۔ تو یہ ایسے معلوم ہوگا جیسے پہاڑ چل رہے ہیں، اصل میں جو پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے شدید زلزلے کی وجہ سے، اور زمین بھی سخت بھونچال میں آئے گی۔ تو قرآن کی دیگر آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ غبار میں تبدیل ہو جائیں گے، جیسے دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے نا، اس طرح یہ ایسے معلوم ہوگا شروع میں کہ پہاڑ چل رہے ہیں
تو پھر یہ آپس میں جو ذرات ہوں گے ٹکراٹ ان کا غبار کی شکل میں جیسے دھنکی ہوئی اون ہے رنگین اون اس طرح ہو جائیں گے، کیونکہ پہاڑوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، تو یہ سارا پہاڑ جو ہیں یہ ختم ہو کے تو یہ زمین جو ہے چٹیل میدان بن جائے گی اور کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ عشار یہ کہہ رہے ہیں کہ حاملہ اونٹنی ہے جس کے عمل کو 10 ماہ گزر چکے ہوں اور وہ بچہ جننے کے قریب ہو۔ یہ بہت بیش قیمت اونٹنی شمار ہوتی تھی جو نیئر ڈیلیوری ہوتی تھی عرب میں۔ تو یہ کہ استعارہ ہے کہ جب انتہائی قیمتی اموال کو اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوگا اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، عطلت تعطیل کے مادہ سے، یعنی ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے جب جان پہ پڑی ہوگی تو پھر مال کی انسان کو کہاں ہوش ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ فرماتے ہیں جی جس دن وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور بھی اکٹھے کیے جائیں گے، اس وقت ان کی وحشت ختم ہو چکی ہوگی، لیکن وحشی جانوروں نے اگر بربنائے ظلم کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ان کا بھی حساب چکایا جائے گا اور ان کو جو بھی ضروری سزا ہوئی اس کے بعد وہ مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن انسانوں کی طرح جسے کہتے ہیں نا کہ ابدالآباد تک جیسے ظالمین جہنم میں رہیں گے، اس طرح کی بات وحوش کے بارے میں یعنی جانوروں کے بارے میں بیان نہیں ہوئی۔ بظاہر اسی طرح ہے کہ ان سے کچھ مواخذہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے گا، وہ مٹی کا ڈھیر ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی سجرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ فرما رہے ہیں کہ جب بحار یعنی جو سمندر آگ بن جائیں گے، تو اس میں بھی ایک معجزاتی بات ہے۔ تو یہ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے پانی جو ہے، تو اس وقت تو یہ پتہ نہیں تھا، تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ دو گیسوں میں تبدیل ہو جائیں گے اور یہ دونوں ہی، ہائیڈروجن بھی انفلیمیبل گیس ہے اور آکسیجن تو ہے ہی، لیکن یہ کس طرح یہ سمندر آگ ہو جائیں گے، بہرحال وضاحت ہو جائے گی وقت کے ساتھ۔ قرآن مجید کی باتیں جو ہیں وہ ان کی وضاحت ہوتی جاتی ہے۔ تو آگے جی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا۔ دوسرا معنی یہ انہوں نے یہ بتایا کہ صالحین صالحین کے ساتھ، بدکار لوگ بدکار کے ساتھ، اصحاب الجمین کے ساتھ اور اصحاب الشمال اصحاب الشمال کے ساتھ اس دنیا کے برعکس جہاں سب ملے جلے ہیں وہ 3 گروہ ہو جائیں گے۔ تو سورہ واقعہ میں ہے نا کہ 3 گروہ ہو جائیں گے، والسابقون السابقون اور اصحاب الجمین اور اصحاب الشمال، 3 گروہ ہو جائیں گے۔ وہ ایک آیت قرآن کی دوسری آیت کی چونکہ تفصیل بیان کرتی ہے، تو یہاں زوجت لفظ استعمال ہوا ہے کہ گروہ بن جائیں گے، لیکن 3 گروہ وہ سورہ واقعہ میں بتایا گیا ہے کہ سابقون یعنی سبقت کرنے والے اور دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔ تو اس کے بعد جی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، موعودہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی جسے زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں جو شہید ہیں وہ بھی تو بربنائے ظلم قتل ہوتے ہیں، تو ان کا کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ اس میں بھی ایک بہت ذاتی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ بیفور برتھ پتہ چل جائے کہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ وہ تو اب آ کے ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے اور بچیوں کو شکم مادر میں ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔
گویا یہ اس مائنڈ سیٹ کا تسلط ہے، اس مائنڈ سیٹ کا تسلسل جو عربوں میں رائج تھا کہ لڑکیوں کو مصیبت سمجھتے تھے، غربت تھی، افلاس تھی، خطرہ تھا کہ یہ جنگوں میں کسی کے ہاتھ لگ جائیں گی، اور وہ معاشی سرگرمیاں حصہ نہیں لے سکتی تھیں، اور اس کے علاوہ وہ ڈاکوں میں حصہ نہیں لے سکتی تھیں۔ تو کچھ یہ قبائل میں یہ رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ذاکر نائک کے مطابق انڈیا میں 20 سال میں تقریباً 1 کروڑ بچیوں کو بیفور برتھ قتل کر دیا گیا ہے، اور گجرات اسٹیٹ میں اب لڑکیوں کی کافی کمی ہے، شادی کے لیے لڑکیاں نہیں ملتی۔ تو یہ سب اسی مائنڈ سیٹ کا تسلسل ہے جو زمانہ جہالت میں تھا، اور لگتا ہے کہ اب بھی کچھ دنیا زمانہ جہالت سے آگے نہیں بڑھی۔ ایک تو یہ بات بتانا ضروری تھی کہ اسلام نے شہید سے زیادہ زندہ درگور ہونے والی بچی کو اہمیت دی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام خواتین کے بارے میں فیمیل سیکس کے بارے میں کتنا سینسٹیو ہے۔ تو یہ آپ پڑھیں ذرا جی یہاں پر عربوں کے زمانہ جہالت۔ اچھا جی، عربوں کے زمانہ جاہلیت کے دردناک ترین اور نہایت وحشیانہ مظاہر میں سے ایک مظہر لڑکی کا زندہ درگور کر دینا ہے، جس کی طرف قرآن مجید میں بارہا اشارہ ہوا ہے۔ اگر بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کبھی رسم عربوں میں عام تھی، صرف قبلہ کندہ یا بعض دوسرے قبائل میں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اقدام کچھ عجیب نہیں سمجھا جاتا تھا، ورنہ قرآن اس بارے میں اتنی تاکید کے ساتھ بار بار گفتگو نہ کرتا۔ بہرحال یہ کام اس قدر وحشت ناک تھا کہ اس کا کبھی کبھی ہونا بھی نہایت کبھی امر ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ عربوں کے زمانہ جاہلیت میں جس وقت عورت کے وضع حمل کا وقت قریب آتا تو زمین میں ایک گڑھا کھود دیتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے۔ اگر نوزائیدہ بچہ لڑکی ہوتی تو اسے گڑھے میں پھینک دیتے، اور اگر لڑکا ہوتا تو اسے زندہ رہنے دیتے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زمانہ موجود میں بھی یہ رسم کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، اور کچھ نہیں تو اسقاط حمل کی آزادی کی صورت میں بہت سے متمدن ممالک میں رواج پائے ہوئے ہے۔ اگر زمانہ جاہلیت کے عرب نوزائیدہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تو ہمارے زمانے متمدن انسان انہیں شکم مادر میں قتل کر دیتے ہیں۔ اس کی مزید تشریح جلد نمبر 6 میں سورہ نحل کی آیت نمبر 59 کے ذیل میں ہم لکھ چکے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس اقدام کو اس قدر قبیح اور قابل نفرت قرار دیا ہے کہ روز قیامت دوسرے اعمال کی پرسش سے پہلے اس داد خواہی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قانون اسلام کی رو سے عام انسانوں خصوصاً بے گناہ انسانوں کے خون کی بہت شدید گرفت کی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں عورت کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ ایک اور نقطہ جس کی طرف یہاں توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں نہیں کہا کہ قاتلوں سے سوال کریں گے، بلکہ کہتا ہے کہ ان معصوم بچیوں سے سوال ہوگا کہ تمہارا کیا گناہ تھا، اس بے رحمانہ طریقے پر تم کو قتل کیا گیا۔ گویا قاتل اس قابل بھی نہیں کہ اس سے اس کے جرم کے بارے میں پرسش بھی کی جائے، بلکہ تنہا ان مقتولین کی گواہی ہی کافی ہے۔